اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بعد اپنی اولاد کی فکر کرو. جب تک اللہ تمہیں زندگی دیا ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، مال کماؤ اتنا کماؤ کہ نہ صرف تمہاری لائف چلے، تمہاری زندگی چلے، مال اتنا کماؤ کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کے لیے بھی وہ سرمایہ بنے. دیکھیے ایک بات میں آپ سے معذرت عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ممبروں سے، ہمارے اسٹیج سے، ہمارے سے مراد بالعموم علماء حضرات مال پر جب بھی گفتگو کرتے ہیں عام طور پہ منفی پہلوؤں سے، مال فتنہ ہے، مال ایسا ہے، مال صحیح ہے، مال فتنہ ہے، مال زندگی کی اساس بھی ہے، زندگی کی ضرورت بھی ہے. اسلام نے مال کمانے کی بڑی اہمیت دی ہے، مال کمانے، مال جمانے، مال خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. تو لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے مال کمانے سے روکتا نہیں اسلام. اچھا بزنس کرو، اچھی ترقی کرو، سرمایہ بناؤ اتنا کہ تم اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ. اسلام اس سے منع نہیں کرتا بلکہ ترغیب دیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے دولت چھوڑ جاؤ اس دنیا سے جاتے ہوئے. کہاں یہ حدیث؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ایک مرتبہ، مکے کی بات ہے، بیمار ہو گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعد کو لگا کہ شاید میں اس بیماری میں میرا انتقال ہونے والا ہے، میری وفات ہونے والی ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، کہا کہ اللہ کے نبی میری صرف ایک بیٹی ہے اور میرے پاس مال زیادہ ہے، اللہ کے نبی میں مال صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا میں 2/3 مال 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ یعنی اگر فرض کرو کہ اگر ان کے پاس 90 لاکھ ہیں تو انہوں نے اجازت چاہی کہ 60 لاکھ میں صدقہ کر دوں. حضرت پیارے نبی نے کہا کہ نہیں. حضرت سعد نے کہا آدھا مال، نصف مال صدقہ کر دوں. یعنی اگر 90 لاکھ ان کا سرمایہ ہے تو انہوں نے 45 لاکھ صدقہ کرنے کی سوچی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، 45 نصف مال کے صدقے کی بھی اجازت نہیں. انہوں نے کہا الثلث یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں اپنے مال کا 1/3 حصہ 1/3 مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا الثلث والثلث کثیر. کہا کہ سعد ہاں اپنے مال کا 1/3 حصہ صدقہ کر سکتے ہو، 1/3 حصہ صدقہ کر سکتے ہو. اس کے بعد جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ محل شاہد ہے. آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا، یہ جملہ ملاحظہ کیجیے، اسلام ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کا مذہب ہے، یہاں مالداروں اور امیروں کی صرف مذمت کی جاتی ہے. نہیں، مالداروں اور امیروں کی مذمت اس لیے ہوتی ہے کہ مالداروں میں بہت چھوٹا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو بااخلاق، دیندار، متشرع ہے، ورنہ عام طور پر مال کی فراوانی آنے کے بعد انسان بیجا فضول خرچی، اسراف کیا کرتا ہے، اس لیے وہ مذمت کی عزت پہ آتے ہیں. اسلام ایسا نہیں کہ وہ فقیروں غریبوں کا مذہب ہے. آپ نے حضرت سعد سے کہا انتظر ورثتك اغنیاء خیر من انتظرهم عالة يتكففون الناس. آپ نے کہا کہ سعد اپنے بچوں کو اپنے بعد مالدار چھوڑ کے جاؤ، اپنے بچوں کو اپنے بعد مالدار چھوڑ کے جاؤ. یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے بچوں کو کنگال اور فقیر چھوڑ کے جاؤ اور تمہارے بعد تمہارے بچے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. کیا بات ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ. تو پتا چلا کہ اسلام اولاد کے لیے، اولاد کے مستقبل کے لیے مال جمع کرنے سے روکتے نہیں. ایک شخص اپنے حقوق ادا کرتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، صدقات ادا کرتے ہوئے، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہوئے وہ جہاں اپنی اولاد کی فکر کرے اور اولاد کے لیے مال جمع کرے، یہ کوئی غلط نہیں ہے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے.